میں آشوِتز کی دوسری رات کبھی نہیں بھول سکتا جب گہری نیند سے جاگ اٹھا تھا، اور اس کا سبب بلند آواز موسیقی تھی۔ جھونپڑے کا سینئر وارڈن کسی قسم کی تقریب کر رہا تھا، اور وہ جھونپڑے کے داخلی دروازے کے قریب ہی تھا۔ نشے میں دھت آوازیں تھیں اور کچھ پرانے گیت گائے جا رہے تھے۔ اچانک یہ شور تھم گیا اور خاموشی چھا گئی۔ پھر وائلن کی آواز ابھری اور اس پر غمی اور اداسی سے پر موسیقی شروع ہو گئی۔ یہ بہت غیر معمولی موسیقی تھی۔ وائلن رو رہا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ رو رہا تھا۔ اسی دن کسی کی 24ویں سالگرہ بھی تھی۔ آشوِتز کے کیمپ سے کچھ فاصلے پر کوئی رہتا تھا، ممکن ہے چند سو یا چند ہزار گز دور، مگر پہنچ سے بالکل دور۔ وہ کوئی اور نہیں، میری بیوی تھی۔ حراستی کیمپ میں کسی قسم کے فن کے نمونے کا وجود کسی بیرونی فرد کے لیے حیران کن ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت مزید حیران ہوگا کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ یہاں مذاق بھی ہوتا ہے، اگرچہ چند سیکنڈ یا منٹ کے لیے ہی صحیح۔ خود حفاظتی کے معرکے میں مذاق روح کا ایک اور ہتھیار تھا۔ یہ بات بہت عام ہے کہ مذاق کسی بھی طرح دوسرے طریقے کے مقابلے میں ایک ناگفتہ بے صورتحال سے نمٹنے اور اس سے الگ ہونے کی بہت ہی مؤثر قابلیت ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو باقاعدہ یہ طریقہ سکھایا کہ کیسے حصہ مذاق کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسے تجویز دی کہ وہ سب روزانہ کم از کم ایک دلچسپ اور پرمذاق کہانی ضرور تخلیق کریں۔ وہ سرجن تھا اور ایک بڑے ہاسپٹل کے عملے پر تعینات تھا، چنانچہ میں نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ اسے یہ سکھاؤں کہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد واپس اپنے کام پر جا کر کیمپ کے طرز حیات کو کیسے چھوڑے گا۔ عمارت کی تعمیر کے دوران، خاص کر جب سپروائزر معائنے کے لیے آتا، تیزی سے کام کرنے کے لیے فورمین ہم پر برستا۔ کام کرو، کام کرو۔ یہ سن کر میں نے اپنے دوست سے کہا، ایک دن تم واپس جا کر آپریشن تھیٹر میں پیٹ کا آپریشن کر رہے ہوگے کہ یکدم سینئر سرجن آ دھمکے گا اور تم پر ایسے ہی چلائے گا، کام کرو، کام کرو۔ حصہ مزاح بڑھانے اور چیزوں اور واقعات کو پرمزاح انداز میں دیکھنا اپنے اندر جینے کا ہنر پیدا کرنے اور اس میں مہارت لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مصائب و تکالیف تو ہر جگہ ہیں، مگر جینے کا ہنر سیکھنا حراستی کیمپ میں بھی ممکن ہے۔ انسان کی تکالیف گیس کی طرح ہیں۔ اگر ایک خاص مقدار میں گیس خالی چیمبر میں بھری جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چیمبر بھر جائے گا، خواہ چیمبر بڑا ہو یا چھوٹا۔ اسی طرح تکالیف اور مصائب، چاہے تکالیف اور مشکلات چھوٹی ہوں یا بڑی، انسانی روح اور شعوری ذہن کو بھرتے ہیں۔ چنانچہ انسانی تکالیف کی جسامت ایک اضافی معاملہ ہے۔ یہی معاملہ چھوٹی چیزوں کے ساتھ بھی ہے، جو ہمیں بڑی خوشیاں دے سکتی ہیں۔ ذرا اس مثال کو لیجئے کہ جب ہم آشوِتز سے سفر کر کے ڈچاؤ کی طرف آ رہے تھے، ہم سب اس بات سے خوفزدہ تھے کہ ایک گاڑی ہمیں ماتھاسین کیمپ لے جائے گی، جو موت کا کیمپ مشہور تھا۔ جب ہماری گاڑی ڈاناؤ دریا کے پل کے قریب پہنچی، یہ پل ماتھاسین کیمپ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہمارے تجربہ کار سفری ساتھیوں نے ہمیں جو کچھ بتایا وہ نہایت ڈراؤنا تھا۔ جنہوں نے ایسی کوئی شے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹرین پل پر نہیں چڑھ رہی بلکہ ڈاکہاؤ کی طرف جا رہی ہے، تو پورے بدن میں خوشی دوڑ گئی۔ اور پھر 2-3 راتوں کے طویل سفر کے بعد اس کیمپ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں فرش پر اتنی جگہ نہیں تھی کہ تمام افراد ایک ساتھ فرش پر بیٹھ سکیں۔ اکثریت تمام وقت کھڑی رہی، جبکہ چند افراد توڑی پر بیٹھ گئے، جو انسانی پیشاب کرنے کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھی۔ جب ہم اس کیمپ میں آئے تو ہمیں پرانے قیدیوں سے سب سے پہلی اور اہم خبر یہ ملی کہ یہاں کسی قسم کا کوئی اوون یا شمشان گھاٹ یا گیس چیمبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں موجود کسی بھی فرد کے گیس چیمبر میں جانے کا امکان نہیں ہے۔
لیکن ہمیں بیماروں کے قافلے کی آشویٹس واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس خوشخبری سے ہم سب کا مزاج اچھا ہو گیا۔ آشویٹس میں ہمارے سینئر وارڈن کی خواہش بر آئی تھی کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ایسے کیمپ میں پہنچ جائیں جہاں چمنی یا بھٹی نہیں ہے۔ اس بات پر ہم سب ہنسے جا رہے تھے اور مذاق اڑایا تھا، حالانکہ اگلے چند گھنٹوں میں ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونے جا رہا تھا۔ جب نئے آنے والوں کی گنتی کی گئی تو ہم میں سے ایک قیدی کم تھا، چنانچہ ہمیں اس وقت بارش اور ٹھنڈی ہوا میں انتظار کرنا تھا جب تک وہ قیدی نہ مل جائے۔ بالآخر وہ ایک جھونپڑے میں مل گیا جہاں وہ تھکن کی وجہ سے سو گیا تھا۔ پھر حاضری سزا میں تبدیل ہو گئی۔ طویل سفر کے باوجود ہمیں ساری رات اگلی صبح تک باہر کھڑا رکھا گیا، جس کی وجہ سے ہماری جلد جم گئی اور اکڑ گئی۔ تاہم ہم سب بہت خوش تھے کہ یہاں کوئی چمنی نہیں اور آشویٹس یہاں سے بہت دور ہے۔ اگلے وقت ہم نے سزا یافتہ لوگوں کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا۔ کیا ہی عجب ہے کہ تمام تکالیف ہم پر گزر رہی تھیں۔ ہم ان قیدیوں کی نسبتاً بہتر، منظم، محفوظ اور خوش زندگی پر ان سے حسد کر رہے تھے۔ ہم افسوس کر رہے تھے کہ یقیناً ان کے پاس غسل کرنے کے باقاعدہ مواقع تھے۔ وہ ٹوتھ برش استعمال کرتے تھے اور کپڑے صاف کرتے تھے۔ ان کے پاس الگ الگ گدے تھے اور ہر ماہ ان کے حیات رشتہ داروں کی طرف سے ڈاک آتی تھی، یا کم از کم انہیں یہ ضرور پتہ تھا کہ آیا ان کے پیارے زندہ ہیں یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم سے زمانہ ہوا چھینی جا چکی تھیں۔ پھر ہم ان ساتھیوں سے حسد کرنے لگے جنہیں فیکٹری میں جانے اور وہاں سائبان والے کمروں میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اسے ایسی خوش قسمت محفوظ جگہ ملے۔ خوش قسمتی مزید بڑھتی چلی گئی تھی۔ کیمپ سے باہر کی دنیا سے لا تعلقی کے باوجود چند یونٹ ایسے تھے جو دوسروں سے کہیں بدتر سمجھے جاتے تھے۔ ایک قیدی ایسے قیدی سے حسد کر سکتا تھا جس نے گہری کھائی میں کھدائی نہیں کی، یا روزانہ 12 گھنٹے ریلوے کی ڈھلواں زمین پر جو کیچڑ سے اٹی ہوئی ہو کام نہیں کیا۔ زیادہ تر حادثات ایسے ہی کاموں میں ہوتے تھے اور ہلاکت کا باعث بنتے تھے۔ دیگر جماعتوں میں فورمین اپنی سرشت کے مطابق بے دردی سے مکے اور گھونسے برساتے تھے، اور ہم اس پر بھی شکر بجا لاتے تھے کہ ایسے فورمین سے خلاصی ہوئی، یا اس سے پالا پڑا بھی تو عارضی۔ ایک مرتبہ بدقسمتی سے مجھے اس جماعت میں شامل کر دیا گیا۔ میں ایسے ہی ظالم فورمین کی نگرانی میں کام کر رہا تھا، اور اگر ہوائی حملے کا سائرن نہ بجا ہوتا تو میں 2 گھنٹے بعد بھی اس کے ستم کا نشانہ بنتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ٹھیلے پر لایا جاتا، اور یہ ٹھیلا اکثر مرے ہوں یا مرتے ہوں کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جب سائرن بجتا تھا تو اس صورتحال میں انہیں کتنا سکون ملتا تھا، حتیٰ کہ وہ باکسر بھی اس سکون کا ادراک نہیں کر سکتا جو آخری لمحے میں راؤنڈ ختم ہونے کی گھنٹی بجنے پر ناک آؤٹ ہونے سے بچ گیا ہو۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی کرم نوازیوں کے شکر گزار تھے۔ بستر پر جانے سے پہلے جوئیں نکالنے کا دورانیہ بھی شکر گزاری والا ہے، اگرچہ یہ عمل خوشگوار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹھنڈے کمرے میں اوریاں کھڑے رہنا ہے۔ لیکن ہم اس پر تو شکر گزار ہیں کہ اس عمل کے دوران ہوائی حملے کا الارم نہیں بجتا تھا اور نہ روشنیاں گل کی جاتی تھیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا کام درست نہ کر پاتا تو اسے آدھی رات کھڑا رہنے کی سزا ملتی۔ زندگی کی ایک چھوٹی سی لذت منفی خوشی تھی، یعنی تکلیف سے آزادی۔ حقیقی مثبت خوشی تو بہت ہی خال تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک بیلنس شیٹ بنائی ہوئی تھی جس میں اپنی خوشیوں کا اندراج کرتا تھا۔ اسے دیکھنے پر پتہ چلا کہ گزشتہ کئی ہفتے میں صرف 2 بار خوشی کا تجربہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب میں کام سے آ رہا تھا تو طویل انتظار کے بعد میں باورچی خانے گیا اور وہاں مجھے قیدیوں کے اندراج پر لگا دیا گیا۔ وہ ایک بڑے تھال کے پیچھے کھڑا ہوا تھا
اور قیدیوں کے پیالوں میں تیز تیز سوپ ڈال رہا تھا۔ وہ واحد باورچی تھا جو سوپ ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کس کا پیالہ بھرا جا رہا ہے۔ وہ اپنے ذاتی دوستوں اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی رعایت نہیں دیتا تھا۔ لیکن میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ جو قیدی اپنے لوگوں کو دوسروں سے زیادہ نوازتے تھے ان کے بارے میں کوئی رائے دوں۔ ایسے حالات میں کہ جہاں جلد یا بدیر زندگی یا موت کا معاملہ ہو، آدمی دوسروں پر بھلا پتھر کیوں پھینکے گا؟ کسی آدمی کو اس وقت کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ پوری دیانتداری سے یہ جواب نہ دے لے کہ کیا وہ خود ایسے ہی حالات میں بغیر کسی جانبداری کے کام کر سکتا ہے۔ طویل عرصے بعد کہ جب میں دوبارہ معمول کی زندگی شروع کر چکا تھا، یعنی کیمپ سے آزادی کی زندگی شروع کر چکا تھا، کسی نے مجھے ہفتہ روزہ السٹریٹڈ ویکلی میں قیدیوں کی تصاویر دکھائیں کہ وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں اور ٹکٹکی باندھے ایک وزٹر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ وحشت ناک منظر نہیں کہ ہر طرف خوفناک چہرے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیوں؟ میں نے پوچھا، حالانکہ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے یہ تصویر دوبارہ دیکھی۔ صبح کے 5 بجے، اس وقت بھی باہر گھپ اندھیرا تھا۔ میں مٹی کے فرش پر بچھے سخت تختے پر لیٹا ہوا تھا جہاں میری طرح 70 لوگ علاج کے لیے موجود تھے۔ ہم بیمار تھے اور کام کرنے کیمپ سے باہر نہیں جا سکتے تھے، پریڈ میں بھی شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم سارا دن اپنے جھونپڑی کے کونے میں پڑے رہتے اور دوائی، روٹی جو ظاہر ہے بیماروں کے لیے کم کر دی گئی تھی، اور سوپ، اس میں بھی پانی اور کل مقدار کم کر دی گئی تھی، اس کے منتظر ہوتے۔ لیکن ہم اس کے باوجود اس پر بھی بہت مطمئن اور خوش تھے۔ ہم ایک دوسرے پر جھکے ہوئے تھے تاکہ غیر ضروری طور پر گرمی کم نہ ہو جائے، اور اتنے سست اور بے حس ہو چکے تھے کہ اپنی انگلی بھی ہلانا نہیں چاہتے تھے کہ اسی اثناء میں ہم نے کانوں کو پھاڑ دینے والی سیٹی اور انسانی آواز سنی جو رات کی شفٹ میں تبدیلی اور حاضری لگانے کے لیے تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس میں سے برفانی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ تھکن سے چور ہمارا ایک ساتھی کمرے میں داخل ہوا جو برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ ہچکچاتا ہوا چند منٹ کے لیے یہاں اندر آ کر بیٹھ گیا، لیکن فوراً ہی سینئر وارڈن نے اسے یہاں سے نکال باہر کیا۔ یہاں بہت سخت ضابطہ تھا کہ کوئی بھی شخص جب تک اس کا باقاعدہ معائنہ نہ ہو جائے یہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اس پر افسوس تھا کہ میں اپنے ساتھی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس پر شکر گزار بھی تھا کہ اس وقت اس کی جگہ میں نہیں تھا۔ حالانکہ میں بیمار تھا اور بیماروں کے کوارٹر میں تھا۔ وہ زندگی بچانے والے 2 دن اور اس کے بعد مزید 2 دن کیا ہی خوب تھے۔ جب میں یہ تصویریں دیکھ رہا تھا، یہ تمام چیزیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں۔ جب میں نے یہ بتایا تو مجھ سے سوال کرنے والا سمجھ گیا کہ مجھے یہ سب کیوں وحشت ناک نہیں لگا۔ اس میں دکھائے گئے افراد اتنے ناخوش ہرگز نہیں تھے۔ بیماروں کے کوارٹر میں چوتھے روز رات کے ڈاکٹر نے مجھے دوسرے کیمپ میں طبی خدمات کا کہا، کیونکہ وہاں ٹائیفائیڈ کے مریض موجود تھے۔ اپنے دوستوں کے مشورے کے برخلاف میں نے رضاکارانہ طور پر خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ کام کی جماعت میں رہتے ہوئے میں جلد مر جاؤں گا، لیکن اگر مجھے مرنا ہی ہے تو میری موت کا کم از کم کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ سبزیاں کھاتے ہوئے اور بے مقصد بیگار کرتے ہوئے مرنے سے بہتر ہے کہ بطور ڈاکٹر اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہوئے مرا جائے۔ میرے لیے یہ سادہ سی حسابی مساوات تھی، قربانی نہیں۔ لیکن ہوا یوں کہ شعبہ صفائی کے وارنٹ آفیسر نے یہ حکم دیا کہ جب تک پہلے سے موجود ڈاکٹر ٹائفس کیمپ کو چھوڑ نہیں دیتے، نئے ڈاکٹر نہیں لائے جائیں گے۔ اسے ڈر تھا کہ یہ 2 اضافی لوگ ڈاکٹر سے زیادہ اس پر لاشوں کا بوجھ نہ بن جائیں۔ میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اپنے تئیں اور اپنے قریبی دوستوں سے متعلق اقدار کتنی تیزی سے کھو جاتی ہیں۔ اس مرحلے پر ہر شے قربان ہو جاتی تھی۔ ایک آدمی کا کردار ایسا ہو جاتا کہ وہ ذہنی ابتلا کا شکار ہو جاتا
اور اس کی تمام اقدار خطرے میں پڑ جاتی اور وہ شکوک و شبہات میں ڈوب جاتا۔ ایک ایسی دنیا میں پھنس کر جہاں انسانی زندگی اور انسانی عظمت کی کوئی اہمیت نہیں، جس دنیا میں انسان کی آزادی چھین لی گئی ہے اور اسے ایک آلہ کار بنا دیا گیا ہو، آدمی کی ذاتی انا ختم ہو جاتی ہے اور اس کی اقدار دم توڑ دیتی ہیں۔ اگر آدمی اپنی خود توقیری اور عزت کے بچاؤ کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرتا، وہ اپنے انفرادیت کا احساس، ذہنی وجود کا ادراک، اندرونی آزادی اور شخصی قدر سے محروم ہو جاتا۔ پھر وہ خود کو ایک جم غفیر کا بے وقت حصہ ہی سمجھتا اور وہ حیوانی زندگی کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا۔ قیدیوں کو بھیڑیوں کے ریوڑ کی طرح ان کی خواہش کے بغیر ہانکا جاتا، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو کبھی ایک ساتھ اور کبھی الگ الگ۔ چند افراد کا مگر خطرناک گروہ انہیں ہر سمت سے دیکھتا رہتا اور بہت کرینے سے ان پر تشدد کرتا۔ وہ انسانوں کے اس ریوڑ کو مزید ہانکتے رہتے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں یا کبھی بائیں، چیختے چلاتے، لاتے اور گھونسے مارتے۔ بالکل بھیڑوں کی طرح یہ ریوڑ بھی بزدلی کے ساتھ حرکت کرتا اور ہر شخص اس جمگھٹے کے درمیان میں رہنے کی کوشش کرتا۔ یوں ریوڑ کے چاروں جانب چلنے والے محافظوں کی لاتوں اور گھونسوں سے وہ شخص محفوظ رہتا۔ بیچ میں موجود لوگ ارد گرد سے آنے والی یک بستہ ہواؤں سے بھی محفوظ رہتے۔ یوں ہر ایک اپنے بدن کو اس مجمع کے ذریعے بچانے کی کوشش میں لگا رہتا۔ یہ کام اس ریوڑ کی ترتیب کے دوران خود ہی ہو جاتا تھا، لیکن دوسرے وقتوں میں یہ ہماری اپنی بہت ہی شعوری کوشش ہوتی تھی، کیونکہ اپنی حفاظت آپ کے تحت کیمپ کا سب سے اہم قانون بھی یہی تھا کہ نمایاں نہیں ہونا۔ ہم تمام وقت خود کو شوتستافل کی نظروں سے بچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ بعض اوقات مجمع سے دور رہنا نہ صرف ممکن بلکہ ضروری ہوتا تھا۔ یہ بہت عام سی بات ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں بزور کام لیا جاتا ہو، ہر شے پر توجہ رکھی جاتی ہے اور غیر ضروری زور بھی ڈالا جاتا ہے، لہٰذا آدمی مجمع سے ایک طرف ہو کر خود کو اس سے دور کرتا ہے، خواہ بہت کم وقت کے لیے ہی صحیح۔ قیدی ایسے لمحات کے لیے ترستے تھے کہ جب وہ ہوں اور بس ان کے خیالات ان کے ساتھ ہوں۔ وہ تنہائی اور خلوت کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ مرتبہ جب مجھے ایک نام نہاد ریسٹ کیمپ میں منتقل کر دیا گیا، مجھے بمشکل 5 منٹ وقفہ تنہائی میسر آیا۔ فرشی جھونپڑے کے پیچھے جہاں میں کام کر رہا تھا، تقریباً بے ہوش مریض موجود تھے۔ اس کے کونے میں کیمپ کے گرد خاردار تاروں کے درمیان ایک خاموش جگہ تھی۔ یہاں ایک خیمہ عارضی طور پر لگا دیا گیا تھا اور چند کھمبوں اور درختوں کی شاخوں کے ذریعے اسے سہارا دیا گیا تھا۔ یہاں نصف درجن کے قریب لاشیں رکھی جا سکتی تھیں اور یہی کیمپ میں روزانہ اموات کی شرح تھی۔ وہیں سے ایک درہ پانی کے پائپوں کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو اس کے نیچے پتوں کی چھاؤں میں اکڑوں بیٹھ جاتا اور بوارین کے قدرتی مناظر میں سبز ڈھلوانیں اور دور پار نیلی پہاڑیاں تکتا رہتا۔ میں دیر تک اپنی خواہشات کے خواب دیکھتا رہتا اور میرے خیالات شرق و غرب میں یا اپنے گھر کی سمت آوارہ گردی کرتے رہتے، لیکن میں صرف بادل ہی دیکھ سکتا تھا۔ میرے قریب پڑی ہوئی لاشیں جن میں کیڑے پڑے ہوتے مجھے متاثر نہ کرتے، صرف قریب سے گزرتے محافظوں کے قدموں کی چاپ سے میں اپنے خوابوں سے جاگ جاتا۔ وہ مجھے مریضوں کو دوا دینے یا نئی آنے والی دواؤں کی گنتی کے لیے بلاتے، جو اسپرین کی 5 یا 10 گولیاں پر مشتمل ہوتی اور کئی دن 50 مریضوں پر استعمال کی جاتی۔ میں وہ گولیاں جمع کرتا، گنتا، چکر لگاتا، مریضوں کی نبض دیکھتا اور سنگین مریضوں کو آدھی گولی دیتا، لیکن شدید بیماروں کو شاید ہی دوا مل پاتی۔ ان کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ امید ضرور ہوتی تھی۔ ہلکے مریضوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے حوصلہ افزائی کے چند جملوں کے۔
میں یکے بعد دیگرے مریضوں کے پاس جاتا اور ساتھ ہی سوچتا رہتا کہ میں کمزور ہوں، کہیں میں بھی ٹائیفائڈ کا شکار نہ ہو جاؤں۔ پھر میں اپنی تنہائی والی جگہ چلا جاتا جو پانی کے دھرے کے پاس تھی۔ اس دھرے نے اتفاقاً ایک مرتبہ 3 قیدیوں کی جانیں بچائی تھیں۔ آزادی سے کچھ پہلے بڑی تعداد میں گاڑیاں ڈاک ہاؤس لے جانے کے لیے منگائی گئیں۔ 3 قیدیوں نے عقل مندی سے اس سفر سے بچنے کی کوشش کی۔ وہ اس دھرے پر چڑھ گئے اور محافظوں سے چھپ گئے۔ میں آرام سے وہاں بیٹھا تھا اور بچوں کی طرح خاردار تار پر کنکر مار رہا تھا۔ محافظوں نے جب مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ہچکچائے، لیکن پھر آگے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ان تینوں کو بتایا کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ کسی بیرونی آدمی کے لیے یہ سمجھنا بہت ہی مشکل تھا کہ یہاں انسانی زندگی کتنی بے وقت تھی۔ کیمپ کے قیدی سخت مشقت میں رہتے تھے، لیکن جب وہ خاص کر مریضوں کا قافلہ دیکھ لیتے تو وہ مزید فکر مند ہو جاتے کہ یہاں انسانی وجود اور توقیر کو کتنی بری طرح روندا گیا ہے۔ لاغر قیدیوں کو 2 پہیوں والے ٹھیلے پر لادا جاتا، جسے قیدی کئی میل تک ڈھوتے ہوئے شدید برف باری میں ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ لے جاتے۔ اگر راستے میں ہی کوئی مریض مر جاتا تو اسے وہیں پھینک دیا جاتا اور فہرست درست کر لی جاتی۔ یہ فہرست ہی سب کچھ تھی۔ ایک انسان کو صرف اس لیے گنا جاتا تھا کہ اس کا قیدی نمبر ہے۔ اصل چیز نمبر تھا، زندہ یا مردہ یہ غیر اہم تھا۔ نمبر کی زندگی قطعاً غیر متعلقہ موضوع تھا۔ اس نمبر کے پیچھے ایک قسمت، ایک تاریخ اور ایک آدمی کا نام تھا۔ لاغر مریضوں کی منتقلی کے دوران ایک نوجوان قیدی کے بھائی کا نمبر فہرست میں موجود نہیں تھا، لہٰذا اس کا مطلب تھا کہ اسے وہیں چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ یہ نوجوان خاصی دیر تک گزارش کرتا رہا، یہاں تک کہ وارڈن نے ایک اور شخص کی جگہ اسے یہاں رکھنا منظور کیا جو پیچھے رہ گیا تھا، لیکن فہرست کو درست کرنا ضروری تھا۔ یہ بہت آسان تھا۔ بھائی نے ایک اور قیدی سے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہماری کوئی دستاویزات نہیں تھیں۔ ہر شخص اپنے بدن پر اپنی قسمت جی رہا تھا، جس میں بہرکیف سانس چل رہی تھی۔ ہمارے ڈھانچے تھے جن پر چیتھڑے لٹک رہے تھے، اور انہیں ہم سے صرف اسی وقت دلچسپی ہوتی تھی کہ جب ہمارے جسموں پر ان سے بہتر کپڑا یا جوتا ہوتا۔ اس وقت وہ ہمیں تجسس سے دیکھتے اور گھورتے تھے۔ یہاں موجود لوگوں کی قسمتیں مہر بند ہو چکی تھیں، لیکن جو لوگ کیمپ میں رہ گئے تھے اور اب بھی کام کرنے کے قابل تھے، انہیں اپنی بقا کی بہتری کے لیے ہر اقدام کرنا پڑتا تھا۔ یہ جذبات سے عاری لوگ تھے۔ قیدیوں کو اندازہ تھا کہ ان کا تمام تر انحصار محافظوں کے موڈ پر ہے، اور اس وجہ سے وہ انسان کم تھے اور حالات کے رحم و کرم پر زیادہ۔ آشوِٹز میں میں نے اپنے لیے ایک قانون بنایا تھا جو اچھا ثابت ہوا، اور بعد میں میرے ساتھیوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ میں نے عمومی طور پر تمام سوالوں کے جوابات سچ دیے، لیکن جو بات تفصیل سے نہ پوچھی گئی اس کا جواب نہیں دیا۔ اگر مجھ سے میری عمر پوچھی گئی تو میں نے بتا دیا، اگر مجھ سے میرا پیشہ پوچھا گیا تو میں نے کہا ڈاکٹر، لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ آشوِٹز کی پہلی صبح ایک شوتستافل آفیسر پریڈ گراؤنڈ میں آیا۔ ہمیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا، 40 برس سے کم، 40 برس سے زیادہ، دھاتی کام والے، مکینکس وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہماری خامیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لیا گیا اور ایک اور گروپ بن گیا۔ میں جس گروہ میں تھا اسے ایک جھونپڑے میں لے جایا گیا اور پھر ایک قطار میں کھڑا کیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر سوال و جواب کے ذریعے ہماری چھانٹی کی گئی اور میری عمر اور پیشے کے مطابق مجھے ایک چھوٹے گروہ میں بھیج دیا گیا۔ ایک اور بار ہمیں ایک کمرے میں بھیجا گیا اور ایک اور گروہ میں تقسیم کیا گیا۔ یہ اقدام چند بار ہوا کہ میں ایک چھوٹے سے گروہ میں آ گیا۔ وہاں میں بہت ہی ناخوش تھا اور خود کو اجنبی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس گروہ میں دیگر افراد غیر ملکی زبانیں بول رہے تھے۔
پھر آخری انتخاب ہوا اور میں واپس اسی گروہ میں آ گیا جہاں سے میں شروع ہوا تھا۔ انہیں بس اتنا پتہ تھا کہ میں یکے بعد دیگرے کئی کمروں میں بھیجا گیا ہوں، لیکن یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ ان چند منٹ کے دوران میری قسمت نے کئی رنگ بدلے تھے۔ جب لاغر مریضوں کو ریسٹ کیمپ لے جانے والی گاڑی تیار کی گئی، میرا نام جو میرا نمبر تھا اس کو اس فہرست میں رکھا گیا کیونکہ وہاں چند ڈاکٹروں کی بھی ضرورت تھی، لیکن کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ہماری منزل ریسٹ کیمپ ہی ہے۔ چند ہفتے پہلے یہی گاڑی تیار کی گئی تھی۔ اس وقت سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کی منزل گیس اوون ہے۔ جب یہ اعلان کیا گیا کہ وحشت ناک رات میں جو رضاکارانہ خدمات دے گا تو اس کا نام اس فہرست سے خارج کر دیا جائے گا، 82 قیدی فوری طور پر رضاکاری کے لیے تیار ہو گئے۔ پون گھنٹے بعد یہ گاڑی منسوخ کر دی گئی، لیکن ان رضاکاروں کو رات کی شفٹ کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ ان کی اکثریت کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اگلے 2 ہفتوں میں مارے جائیں گے۔ ریسٹ کیمپ کے لیے یہ گاڑی دوسری مرتبہ تیار کی گئی تھی۔ کسی کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ لاغر مریضوں سے ان کے آخری 2 ہفتوں میں کام لینے کے لیے یہ جال بچھایا گیا ہے، یا پھر واقعی انہیں گیس اوون لے جا کر انہیں حقیقی آرام گاہ پہنچا دیا جائے گا۔ چیف ڈاکٹر نے جو مجھے پسند کرنے لگا تھا، ایک شام مجھے بتایا کہ اگر میں چاہوں تو رات 10 بجے تک اپنا نام اس فہرست سے خارج کرا سکتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں خود کو قسمت کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہنا چاہوں گا۔ اس نے ہمدردانہ نظروں سے مجھے دیکھا، گویا وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے خاموشی سے میرا بازو ہلایا اور زندگی کے لیے نہیں، زندگی ہارنے کی طرف روانہ کیا۔ میں آہستہ آہستہ اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ وہاں مجھے میرا ایک اچھا دوست مل گیا جو میرا انتظار کر رہا تھا۔ کیا تم واقعی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ ہاں، میں جا رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ پھر میں نے اپنی وصیت اسے سنائی۔ سنو میرے دوست اوٹو، اگر میں اپنی بیوی سے ملنے گھر نہ آ سکوں اور تم اسے مل لو تو اسے بتانا کہ میں روزانہ اس سے باتیں کرتا تھا، ہر لمحے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ دوسرے، میں نے ہر شے سے زیادہ اس سے محبت کی ہے۔ تیسرے، میں نے جب سے اس سے شادی کی ہے وہ میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم رہی ہے۔ اوٹو، تم اب کہاں ہو؟ کیا تم زندہ ہو؟ ہماری گزشتہ ملاقات کے بعد کیا ہوا؟ کیا تم نے اپنی بیوی کو تلاش کر لیا؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری وصیت ضرور یاد رکھنا، لفظ بہ لفظ، خواہ تم بچوں کی طرح کتنا ہی رود ہو۔ اگلی صبح گاڑی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ یہ چال نہیں تھی۔ ہم گیس چیمبر کی طرف نہیں جا رہے تھے، بلکہ واقعی ریسٹ کیمپ ہی گئے تھے۔ جو لوگ کیمپ میں رہ گئے تھے اور مجھے ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، انہیں ہمارے نئے کیمپ کے مقابلے میں زیادہ قحط کا سامنا تھا۔ انہوں نے اپنی بقا کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی قسمتوں کو مہر بند کر چکے تھے۔ آزادی کے کئی ماہ بعد میں اپنے کیمپ کے ایک پرانے دوست سے ملا۔ اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ انسانی لاشوں میں سے انسانی گوشت کا ایک ٹکڑا غائب ہو گیا، تو پولیس مین نے اس کی تلاشی شروع کر دی۔ اس نے یہ ٹکڑا ایک برتن میں سے برآمد کیا جو پکانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ گویا آدم خوری شروع ہو چکی تھی۔ میں اس دوران یہ جگہ چھوڑ چکا تھا۔ کیمپ کے قیدی فیصلے کرنے اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے لرزاں تھے۔ یہ اس احساس کا نتیجہ تھا کہ قسمت فرد کی مالک ہے اور آدمی کو اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مزید یہ کہ بے حسی بہت زیادہ تھی، جس کا احساس قیدیوں کے محض چھوٹے حصے میں نہیں تھا۔ اس دوران کوئی بھی فیصلہ موت یا زندگی کا فیصلہ ہوتا تھا، چنانچہ قیدی اپنی قسمت پر اپنے معاملات چھوڑنے کو ترجیح دیتے تھے، خاص کر جب ایک قیدی کو فرار کرنے کی کوشش کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ یہ چیز بہت ہی نمایاں ہوتی۔
ان لمحات میں اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال ضرور گردش کرتا کہ اس جہنم میں وہ جس تکلیف کے دن گزار رہا ہے، کیا اسے یہاں سے فرار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کیا اسے یہ خطرہ لینا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔